اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور قتل کرتے آئے ہیں، انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے آئے ہیں، انہیں جو لوگوں میں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں بس انہیں خوشخبری سنا دیں اور خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کفر کرتے ہیں۔ کفر کیا ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تاہم آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں۔ اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلہ میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا یا تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا اور انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اے اللہ، اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کا واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند اور اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کی متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی کو قبول نہ کرے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ نظریے کے طور پر تو ان چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیوی زندگی میں اپنے رویے کی بنیاد اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر ہی رکھے۔ ناظرین، یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلہ میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویہ کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفران نعمت کے معنی بھی استعمال ہوئے ہیں اور شکر کے مقابلہ میں بولے گئے۔
शुक्र के मानी है कि नेमत जिसने दी है इंसान उसका एहसान मंद हो और उसके एहसान की कदर करे, इसकी दी हुई नेमत को उसी की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करे और उसका दिल अपने मौसन के लिए वफादारी के जज्बे से लबरेज हो। इसके मुकाबला में कुफर या कुफरान नेमत यह है कि आदमी या तो अपने मोहसिन का एहसान ही न माने और उसे अपनी काबिलियत या किसी गैर की अनायत या सिफारिश का नतीजा समझे, या उसकी दी हुई नेमत की नाकदरी करे और उसे ज़ाया कर दे, या उसकी नेमत को उसकी रजा के खिलाफ इस्तेमाल करे, या उसके एहसानात के बावजूद उसके साथ गद्दारी और बेवफाई करे। इस नौ के कुफ्र को हमारी ज़बान में बिलअमूम एहसान फरामोशी, नमक हरामी, गद्दारी और नाशुक्रेपन के अल्फाज से ताबीर किया जाता है। कुफ्र की जिस नेमत का जिस किस्म का जिक्र इस आयत में इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिन्नास, ये इस आयत में किया गया है वो है अल्लाह ताला की आयत से इनकार। बेशक वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, यानी उनको तस्लीम नहीं करते और कुफ्र करते हैं। कुफ्र इनकार से भी होता है, जैसे कि मैंने बयान किया, शक और तरद्दुद से भी और कुफ्र लाजम आता है। एक अमली कुफ्र है और इसी तरह निफाक का कुफ्र है, मगर सबसे बड़ा कुफ्र अल्लाह ताला की आयात और इसके अहकाम को तस्लीम न करने का नाम है। अहकाम इलाही का मुनकर मुकम्मल काफिर हो जाता है। ये कुफ्र वाली बीमारी मुशरिकीन मक्का के बाद अहले किताब में भी सरायत कर चुकी थी, लिहाजा उनकी इसी बीमारी का जिक्र यहां अल्लाह ताला ने फरमाया है। नाज़रीन, अहले किताब की दूसरी खतरनाक बीमारी की निशानदेही करते हुए फरमाया व यक़्तुलूना नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़, वो अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के यहूद और नसारा को यह बावर कराया गया है कि तकफीर आयातिल्लाह और कत्ल अंबिया की बीमारी उन्हें अपने आबाओ अजदाद से विरसा में मिली है। ये लोग इतने जालिम हैं कि उन्होंने अपने नबियों को नाहक कत्ल कर दिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा मुजरिम वो होगा मन कतल नबिय्यन, अल्लाह के जिसने अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया, औ कतल नबिय्युन, या फिर वो जिसे अल्लाह का नबी कत्ल कर दे। नबी तो मासूम होते हैं, लोगों के खैर खा और हमदर्द होते हैं, लिहाजा ऐसी हस्ती को कत्ल करना बिलाशुबा एक बड़ा जुर्म है। दूसरे ये कि अल्लाह ताला का नबी किसी को नाहक कत्ल नहीं करता, और जिसको नबी कत्ल कर दे वो यकीनन बहुत बड़ा मुजरिम ही होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। गर्ज़े के नबी का कातिल या नबी का मकतूल दोनों ही बड़े मुजरमों में शुमार होते हैं। बाज़ रवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल ने सिर्फ एक दिन में अल्लाह के 43 नबियों को कत्ल किया। वो लोग अच्छी बात बताते थे और बुराई से रोकते थे, यानी नबी, और लोग मुश्तिल होकर अंबिया को कत्ल कर देते थे। दरअसल अहले किताब खुसूसन यहूद वो कौम है जो मुसलसल नाफरमानियों के बायस बहुत बिगड़ चुकी है और इस कदर ढीठ है कि नस्लें गुजरने के बाद भी अपने इस गुनाह पर अपने असलाफ से बेजारी और अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगते। यूं ये अपने असलाफ के गुनाहों में शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये लोग अदलो इंसाफ करने वालों के भी दुश्मन हैं। वयक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास,
اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی موقع ملے تو انہیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ قسط کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اس سے مراد عام طور پر انصاف لیا جاتا ہے۔ کل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ میرے رب نے حکم کر دیا ہے انصاف کا۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور ناپ تول میں انصاف کو قائم کرو اور کسی کے تول میں خرابی نہ کرو۔ انصاف کا قیام انسانیت کی بنیادی صفت ہے، جیسا کہ پہلے قائمًا بالقسط کے سلسلہ میں ذکر آ چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف کرتا ہے اور دوسروں کو بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قسط اور عدل اہم معنی الفاظ ہیں جو ظلم کے برعکس ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت ظلما علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما، اے نبی، اے بنی آدم، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم حرام ہے، فلا تظالموا، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے باوجود اہل کتاب کا شیوا یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو انصاف کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں بھی بنو نذیر اور بنو قینقاع کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر سے پتھر گرانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، انبیاء کے قاتلوں اور حق و انصاف کے دشمنوں کے متعلق حکم یہ ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہاں پر بھی خوشخبری کا لفظ تحکم کے معنی کے طور پر آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ تمہارا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ایسے لوگ دنیا میں گھاس پھوس کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ نسل در نسل دنیا میں قائم رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ یزید خاندان رسالت کا خاتمہ چاہتا تھا، صرف ایک فرد بیمار ہونے کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ وہ بھی تلوار کی زد میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک فرد یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو برقرار رکھا۔ آج جگہ جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تو موجود ہیں، لیکن ظلم کرنے والے یزید کی اولاد میں سے کوئی اس کا نام لیوا موجود نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یزید کی اولاد میں 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا اور ان کی نسل آگے نہ چل سکی۔ خود بائبل میں لکھا ہے کہ اہل بابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، لوگ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں مگر میں تمہاری اولاد کو ریت کے ذرات کی طرح پھیلاؤں گا۔ ظالم کچھ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور چاہتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اے ظالموں، ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو مقامات پر ضائع ہو گئے، یعنی دنیا میں کفر و شرک اور ظلم و عدوان کے باعث ان کی نیکی ضائع ہو گئی، جبکہ آخرت میں انہیں کوئی ثمرہ نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ دونوں جہانوں میں بے یار و مددگار رہیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم جن حقائق کا ذکر کرتا ہے ان کو بعین ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔